اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ، تو بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں کثیر اقوال اور اختلاف ہیں اور عملی صورتیں جن پر اس آیت کو منطبق کرنا ہے تو وہ سینکڑوں سے زائد ہیں، لہٰذا صرف ایک راجح خلاصہ کلام یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے کا مطالعہ کریں۔ خلاصہ آیات یہ ہیں کہ جن کفار سے مسلمانوں کا امن و امان کا معاہدہ ہے یا جو ذمہ کفار ہیں ان کے ساتھ بر یعنی اچھا سلوک کرنے اور اقساط کی ممانعت نہیں بلکہ اجازت ہے، جبکہ ان کے علاوہ کے ساتھ ممانعت ہے۔ اقساط کا معنی اور بر اقساط دونوں کی تفصیل کے لیے نیچے کا کلام ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفار کے ساتھ بر و صلہ کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ بر و صلہ کی 3 صورتیں ہیں۔ 1، اعلیٰ صورت اپنی کسی صحیح غرض کے بغیر بالقصد محض کافر کو نفع دینا اور بھلائی پہنچانا مقصود ہو۔ یہ صورت مستامن یعنی امان لے کر اسلامی سلطنت میں آنے والے کافر اور معاہد یعنی اس کافر سے بھی حرام ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، کیونکہ امان اور معاہدہ ضرر کو روکنے کے لیے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جان بوجھ کر نفع پہنچانے کے لیے۔ 2، درمیانی صورت اپنی ذاتی مصلحت جیسے کافر نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینا یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ مالی سلوک کرنا، یہ اس کافر کے ساتھ جائز ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اور جس سے معاہدہ نہیں اس سے ممنوع ہے۔ 3، ادنیٰ صورت
اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے جنگی چال کے طور پر کچھ دیا جائے، یہ حربی کافر یعنی جس سے معاہدہ نہیں اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ آیت کریمہ لا ینہاکم میں بر یعنی احسان کے درمیانی صورت مراد ہے، کیونکہ اعلیٰ اس کافر سے بھی حرام ہے جس سے معاہدہ ہے، اور ادنا اس کافر کے ساتھ بھی جائز ہے جس سے معاہدہ نہیں۔ اقساط یعنی انصاف کرنے کے مفسرین نے 3 معانی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کرو، اس معنی کے اعتبار سے یہ حکم حربی و معاہد ہر طرح کے کافر کے لیے عام ہے کہ حربی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ حکم رخصت نہیں بلکہ واجب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرو، اور اس صورت میں بھی یہ حکم واجب ہے نہ کہ صرف رخصت۔ البتہ معاہدے کی مدت پوری کرنا واجب نہیں، کوئی مصلحت ہو تو مدت سے پہلے بتا کر معاہدہ توڑ دینا جائز ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اقساط سے مراد مال سے کچھ حصہ دے دینا ہے، اور یہ وہی بر یعنی نیکی کرنا ہی ہے۔ گویا اس صورت میں بر و اقساط ایک ہی چیز ہو گئی۔ اس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں یہاں بر نیکی کرنے اور اقساط انصاف کرنے دونوں لفظوں میں یوں فرق ہو سکتا ہے کہ اقساط کا مطلب ہے کہ جتنا کافر نے دیا اتنا ہی دیا جائے، جیسے کافر نے 1000 روپے کی چیز دی تو جواب میں 1000 روپے کی چیز ہی دے دی جائے، تو یہ اقساط یعنی برابری کرنا ہو گیا۔ جبکہ اگر وہ کچھ نہ دے اور مسلمان اپنی رشتہ داری یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسے 1000 روپے کی چیز دے دے، یا کافر نے 1000 روپے کی چیز دی لیکن مسلمان 1000 سے زائد کی شے دے دے، تو یہ بر یعنی احسان کرنا، نیکی کرنا، سلوک کرنا کہلاتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا، یا ان سے دوستی سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے کلام کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ موالات یعنی کفار کے ساتھ دوستی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حقیقی موالات، اس کی ادنا صورت قلبی میلان ہے، یہ تمام صورتوں میں ہر کافر سے مطلقاً ہر حال میں حرام ہے۔ البتہ طبعی میلان جیسے ماں باپ، اولاد یا خوبصورت بیوی کی طرف غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، یہ اس حکم میں داخل نہیں۔ پھر بھی اس تصور سے کہ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں اور ان سے دوستی حرام ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس میلان کو دبانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر دینا لازم ہے۔ اس میلان کا آنا بے اختیار تھا اور اس سے زائل کرنا قدرت میں ہے، تو اسے رکھنا دوستی اختیار کرنا ہوا، اور یہ حرام قطعی ہے۔ اس لیے جن غیر اختیاری چیز کی ابتدائی امور کسی شخص نے اپنے اختیار سے پیدا کیے تو اس میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ جیسے شراب سے عقل زائل ہو جانا اختیار میں نہیں، لیکن جب اختیار سے پی تو عقل کا زوال اور اس پر جو کچھ مرتب ہوا سب اسی کے اختیار سے ہوگا۔ دو صورتاً موالات، اس کی صورت یہ ہے کہ بندے کا دل کافر کی طرف اصلاً مائل نہ ہو، لیکن اس سے برتاؤ ایسا کرے جو بظاہر محبت و میلان کا پتہ دیتا ہو۔ یہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں صرف ضرورت و مجبوری کے مقدار اور مطلقاً جائز ہے، اور بقدر ضرورت یہ کہ مثلاً صرف عداوت کا اظہار نہ کرنے سے کام نکلتا ہو تو اس قدر پر اکتفا کرے، اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار بات کہے۔ صراحت کے ساتھ اظہار کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر اس کے بغیر نجات نہ ملے اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو صراحت کے ساتھ اظہار کی رخصت ہے، اور اب بھی عزیمت یہی ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اب زیر تفسیر دونوں آیات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے،
اور وہ تمہیں صرف ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہارے گھروں سے نکالا اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کریں تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔